بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا ایسے ہی جو گٹکا کھاتے ہیں، ان کے منہ سے ایک عجیب و غریب قسم کی بدبو آتی ہے، ایک ایسی اسمیل آتی ہے کہ اس اسمیل کی وجہ سے ان سے بات کرنا، ان کے قریب ٹھہرنا اور ان کے قریب رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اگر مسجد آتے ہیں تو ان کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان لوگوں کا مسجد آ کے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے، یا پھر ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے مسجد آنے سے پہلے، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلے اور سب سے اہم بات ہے، سب سے بنیادی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں لہسن کھا کے مسجد کو آنے سے منع فرمایا۔ جیسے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اکل من هذه الشجرة یعنی الصوم فلا یقربن مسجدنا، کہ جو یہ درخت یا اس درخت کا کوئی حصہ کھائے یعنی لہسن وغیرہ کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے ایک روایت میں پیاز کا بھی تذکرہ فرمایا، لہسن کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر باضابطہ ریزن بھی آپ علیہ السلام نے دیا، وجہ بتائی، فلا یقربن مسجدنا، یہ ہماری مسجد کے پاس بھی نہ آئے، فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ بنو آدم، اس لیے کہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو لہسن ہے، پیاز ہے، ایسی بدبودار چیزیں کھا کر اگر کوئی مسجد آتا ہے تو جیسے دوسرے مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کی اس خاص مخلوق کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اسی تکلیف سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایسے لوگوں کو مسجد آنے سے بھی منع فرمائے۔ تو یہ جو ممانعت ہے، یہ جو پابندی ہے، یہ صرف لہسن اور پیاز کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر بدبودار چیز کا یہی حکم ہے، ہر ایسی چیز کا یہی حکم ہے جس کے اندر سے بڑی خطرناک قسم کی اسمیل آتی ہو۔ حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسے کپڑے پہن کے مسجد آتا ہے جن کپڑوں سے بدبو آتی ہے تو ان کو بھی مسجد نہیں آنا چاہیے، یا ایسے لوگوں کو پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو تیل نکالنے کا کام کرتے ہیں، چونکہ کپڑے ان کے میلے کچیلے ہو گئے ہیں اور تیل کی بدبو ان کے کپڑوں سے آ رہی ہے، تو یہ لوگ پیچھے نماز پڑھیں گے، سامنے کی صف میں نہیں آئیں گے، پیچھے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھ لیں گے۔ میلے کپڑے پہن کے آنے سے بھی منع فرمایا، خاص طور سے ایسے کپڑے کہ میل کچیل کی وجہ سے اس میں بو آ رہی ہے، وہ جیسے پسینے کی بدبو ہے یا کوئی اور دوسری قسم کی اسمیل آ رہی ہو، تو ان تمام صورتوں میں مسجد کو آنے سے منع کیا گیا۔ اس لیے یہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا گٹکا کھاتے ہیں، پہلے تو یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور ان چیزوں کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سگریٹ پینے کا عادی ہے، کسی کو گٹکا کھانے کی عادت ہے اور وہ ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ان کو نماز ہی نہیں پڑھنا ہے کہ میں گٹکا کھاتا ہوں، میں سگریٹ پیتا ہوں تو میں مسجد کو ہی نہیں جاؤں گا۔ ان کے لیے نماز کا حکم ویسے ہی باقی ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، فلا یقربن مسجدنا، ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، تو وہ ایک سخت حکم دینے کے لیے، تاکید سے ایک بات کو سمجھانے کے لیے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسی عادت ہے یا کسی نے لہسن کھا لیا ہے، پیاز کھا لی ہے، یا کسی نے سگریٹ پی لی ہے یا گٹکا کھا لیا ہے، تو کسی ذریعے سے اس اسمیل کو، اس بدبو کو پہلے ختم کرے،
اس کے بعد وہ مسجد آئے، یا تو مسواک کر لے یا وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرے یا کوئی سونف وغیرہ، کوئی بھی ایسی چیز. آج کل بہت ساری چیزیں ایسی مل جاتی ہیں، چاکلیٹس مل جاتے ہیں اور چیونگمس مل جاتے ہیں جن سے منہ کی وہ اسمیل ختم کی جا سکتی ہے. تو اگر کوئی گٹکا کھانے والے ہیں، سگریٹ پینے والے ہیں، تو وہ مسجد کو آنے سے پہلے ضرور اپنی اس اسمیل کو پہلے ختم کرے، اس بدبو کو دور کرے اور اس کے بعد مسجد آئے. نماز تو ضرور پڑھنی ہے، لیکن اس حال میں اگر آ کے آپ نماز پڑھیں گے، نماز درست تو ہو جائے گی، پھر بھی احتیاط کرنا اور دوسروں کو تکلیف سے بچانا، اللہ کی ایک مخلوق کو، فرشتوں کو تکلیف سے بچانا، یہ بھی ضروری ہے. اس لیے اس بدبو کو ختم کر کے مسجد آنا چاہیے.